آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ اور میں ہوں اسٹار احمد کسانہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے زیادہ تر نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے قوانین جو بن رہے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پروگرام کے آخر میں جا کے کل آپ کو معلوم ہے کہ ایک میزائل ہماری طرف سے ٹیسٹ فائر کیا گیا، رات جس کا نام ہے، اور اس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ اس کا ہماری جو ڈیفنس پریپیئرنیس ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. اور آخر میں اوبیسلی بڑے ہی بوجھل دل کے ساتھ کرکٹ پہ بھی بات کریں گے. لیکن نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں جناب بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم صاحب کے. اور بیرسٹر صاحب کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ لاء کے حوالے سے بڑا آپ کو معلوم ہی ہے، اور ساتھ ساتھ پالیٹکس میں بھی یہ ایک امیلگمیشن ہے پالیٹکس کی اینڈ لاء کی. بیرسٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، بڑا فین فیئر بھی اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور اس کے اوپر سٹیٹس کیا ہے؟ کیا قوم یہ اس امید کے ساتھ، توقع کے ساتھ تسلی رکھے کہ اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی ریاست کی سمت کو درست کرنے کی یہ جمہوری اور اتباعی کوشش ہے. ٹھیک. ہم نے 30-35 سال سے کچھ مسائل پیدا کیے، کچھ اگر پیدا ہوئے باہر کی وجہ سے یا اندرونی غلطیوں کی وجہ سے تو ہم نے اس کو صحیح نہیں کیا. اب معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ نو اور نیور کی کیفیت ہے. ٹھیک. اس لیے جناب وزیر اعظم صاحب نے انیشیٹو لیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے دست تعاون آگے بڑھایا، سول ملٹری لیڈرشپ کو ہم نے اکٹھے بٹھایا، کئی سیشنز ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر نیشنل ایکشن پلان بنا. میں اس میں شامل تھا گورنمنٹ کی طرف سے، ایکسپرٹ کمیٹی میں بھی شامل تھا، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی شامل تھا، اور اس میں ہم نے 20 نکات طے کیے کہ جس میں ہم نے ایک اوورآل سسٹم اسٹیٹ کی، ریاست کے تمام اداروں کا، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، تعلیمی ہوں، ایک نیا رخ متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ آئندہ سال 2 3 10 20 سال جتنے بھی لگ جائیں، آپ اسٹیٹ کا جو شپ ہے اس کا نیا رخ اختیار کر لیں. بہت مشکل کام ہے. اس کے اندر ایک ایشو لا سے تھا. یقیناً اس کو ہم نے طے کیا تھا کہ 2 باتیں، ایک تو ہم قسطوں میں کریں گے، اور دوسرا ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ کنسنسس کے ساتھ چلیں. اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک یکدم سارے لا لائیں. اس لیے پہلی قسط میں ہم پاکستان کے آئین میں ہم نے امینڈمنٹ کی 21ویں، اور اس کے ساتھ ہم نے ملٹری کورٹس بنائی. وہ معاملہ ختم ہو گیا، چل رہا ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پولیٹیکل پارٹیز نے ہم سے مطالبہ کیا، اور ہماری اپنی خواہش بھی تھی کہ ان کے لیے یا تو لا نئے بنائے جائیں یا امینڈمنٹ کی جائے پرانے لا میں. تو ایگزسٹنگ لاز جو تھے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ کام نہیں کریں گے؟ جی یقیناً. دیکھیں، ہمارا بیسک جو پاکستان پینل کوڈ ہے یہ بہت اچھا لا ہے، 1860 میں بنا ہے. سماج ترقی کر گیا ہے، اور آج کل جو ٹیررزم کی شکل ہے نا، یہ دنیا میں بہت کم ہے. قانون بنتا ہے لوگوں کے تجربوں کی بنیاد پہ. 1000 سال سے جو کامن لا کا تجربہ تھا اس سے یہ لا بنا تھا ہمارا، یا کوئی مسلم جو کلچر کا حصہ اس نے درمیان میں ہم نے ڈال دیا. اب بات یہ کہ یہ جو آپ 10-20 سال سے یا 5 سال سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ تو انسانی تاریخ میں اتنی رہی نہیں ہے. ٹھیک بات. اس لیے تو ہم نے اس کے لیے گیئر اپ ہونا نا، نئی چیزیں بنانی ہیں. تو دوسرا اس میں پرنسپل یہی تھا کہ ہم نے سب سے مل کے کرنا ہے. تو سیکنڈ شفٹ جو ہم لا رہے ہیں، شاید آپ پہلے آدمی ہوں گے جس سے میں شیئر کر رہا ہوں، آپ 1-2-4 دن میں یہ دیکھ لیں گے. اس میں ہم بہت ساری چیزیں ریڈیکل لا رہے ہیں، پروگریسو بھی لا رہے ہیں اور ریڈیکل بھی لا رہے ہیں، ہیومن رائٹس بھی لا رہے ہیں اور ڈسپلن بھی لانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو، مجھ کو، ہمارا سب کا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ FIR کو جھوٹی کرا دی جاتی ہے، اکثر کروائی جاتی. ایک آدمی جو ہے وہ بھگتتا رہتا ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، اور مقدمہ کرنے والا آرام سے بیٹھا ہے، اور ملزم کا خاندان برباد ہو جاتا ہے. یہ مذاق تو نہیں ہے نا. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مرڈر کی FIR اگر کسی درخت پہ ڈال دی جائے، درخت بھی خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب بہت محسوس کرتے تھے، ہم بھی محسوس کرتے تھے. خاص طور پہ بلیسفیمی میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی الزام لگا دیں، آپ پہ لگا دیں کہ آپ فلانے ہیں، اس کے بعد آپ بھگتتے رہیں. یہ مذاق بن گیا نا ہمارے ملک میں. اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو آدمی بھی جھوٹی FIR کرے گا، اور اگر عدالت طے کر دیتی ہے کہ مقدمہ یہ غلط تھا، مقدمہ ختم کر دیتی ہے عدالت، اس بندے سے نوٹس دے کہ بھائی جناب آپ نے مقدمہ جھوٹا کس خوشی میں کیا تھا، اور اس کو کم از کم جو ہے 7 سال سزا دے. اگر ایسا اس نے آفینس کا الزام لگایا ہے جس کی سزا موت ہے، مرڈر کا الزام لگا دیا، بلاسفیمی کا، ریپ کا الزام لگا دیا، ان کو تو کم از کم 7 سال. تو یہ تو ہمارے ہاں تو مرڈر کیسز میں تو اکثر یہی ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، ہر ایک میں ہوتا ہے. مطلب اس کو روکنا ہے، ایک بندے نے مرڈر کیا ہے تو اس کے خاندان والوں کو سارا بیچ میں سب کو ڈال دیتے ہیں. اب یہ پہلے تو معاشرہ اتنا جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس کی شاید ضرورت نہیں تھی. انگریز نے 6 منٹ سزا رکھی تھی اس کی صرف.
اور یہ نان کاگنیزیبل offense تھا. پولیس ایک کنرا بناتی تھی, چلان پیش کرتی تھی, جج کی مرضی تھی, بڑا پروسیجر لمبا تھا. 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے. اب ہم اس کو 7 سال تک لے جا رہے ہیں, اور اگر ایسا اب یہ کوگنیزیبل ہے. جی 7 سال جب ہوگا تو کاگنیزیبل ہوگا. کوگنیزیبل ہو, ٹھیک. بلکہ ہم کوگنیزیبل کا اردو میں ذرا بتا دیں کہ قابل دست اندازی یہ پولیس, بلکہ ہم اس سے ایک قدم آگے جانا چاہتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ کریں جیسے بعض offenses میں ہے. عدالت نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا اور مقدمہ اس نے پھینک دیا باہر, ملزم کو باعزت بری کر دیا, اسی وقت عدالت مدعی سے کمپلیننٹ سے کہے ادھر آ اور مجھے یہ بتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. اس کو شوکاز دے اور اس کے بعد اس کا جواب لے کے سزا سنا دے. یہ تو بہت ہی تماشا بن گیا ہمارے سماج. اچھا, اسی ٹرینچ میں کچھ اور بھی آ رہا ہے جو مدارس کے حوالے سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. اسپیکر کا ایک بڑا زبردست ایک استعمال جو ہوتا ہے ہمارے ہاں, اس کے اوپر بھی میرے خیال ہے وہ بھی کوگنیزیبل ہونا چاہیے. پہلے تو لطیفہ سن لیں, پہلے جو اسپیکر حرام تھا, اب اسپیکر نے ہماری زندگی حرام کر دی ہے. یہ بالکل صحیح بات. مطلب پچھلے 50-60 سال میں اتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. یہ تو اچھی بات ہے. حرام سے زندگی حرام اس نے کر دی, نہ وہ بہتر تھا نہ یہ بہتر ہے, دونوں انتہا پسندان ہیں. دیکھیے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اسپیکر تو اعلیٰ چیز ہے, میں اپنی بات ایک کی بجائے 10 بندوں تک پہنچا سکتا ہوں, خوبی کی بات ہے نا, اچھی بات کروں. لیکن اگر میں آپ کے مذہبی جذبات کو بھڑکاؤں, آپ کو میں گالم گلوچ دوں اور اس کے نتیجے میں لوگ ہتھیار لے کے نکلیں اور ساتوارے پہ حملہ کر لیں, جو ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. یہ انگریز کے زمانے میں ایک قانون آ رہا تھا پاکستان پینل کوڈ میں, سیکشن 298, جو بتاتا تھا کہ اگر آپ نے کسی کی مذہبی فیلنگ کو زخمی کیا ہے, ان کو تنگ کیا ہے, تو اس کی آپ سزا 1 سال کر دیتے تھے. وہ پرانا تھا. ہم اس کو بیف اپ کر رہے ہیں, مضبوط کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شیعہ سنی, سنی شیعہ, مسلمان عیسائی, عیسائی مسلمان, ہندو, کوئی بھی ہے, اس سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس معاملے میں اسٹیٹ نیوٹرل ہوتی ہے. کسی کا بھی دل کی حفاظت کرنا, اس کے ہیومن رائٹس کی حفاظت کرنا اسٹیٹ آف پاکستان کا فرض ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں خاص طور پر جو ہمارے کووننٹ میں ہیں, جو مائنارٹیز جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو زیادہ حق ہے ہمارا, بہت میجارٹی مسلمان کے ان کا خیال کریں. اس سلسلے میں بھی ہم نے اس قانون کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. ہم نے دو باتیں کی. ایک, ہم نے اس میں یہ لکھا ہے کہ بولنے سے, سپیکر سے, ایمپلیفائر سے, سی ڈی سے, کسی بھی ڈیوائس سے آپ کسی کی جذبات کو, مذہبی جذبات کو دل آزاری کرتے ہیں, کسی کی بھی, وہ مسلمان ہی کرتے ہیں, مسلمانوں کی کوئی اور کرتا ہے یا مسلمان کسی کرتا ہے, تو یہ قابل. اب یہ ذرا بتا دیں کہ دل آزاری کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, کیونکہ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی. نہیں, میں آپ کو بتاؤں دل آزاری, وہ بھی آپ ڈیفائن کر دیجئے. نہیں مراد, اتنی چیزیں بعض اوقات ڈیفائن نہیں کی جاتی ہیں. اس کا آپ عمومی اصول سمجھ لیں. عمومی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ چیزیں عدالتیں طے کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ کامن مین آن سٹریٹ, جس کو ہم پروڈنٹ مین کہتے ہیں, ریزنیبل مین کہتے ہیں, عام انسان جس چیز کو سمجھے گا, عدالت اس کو ہی معیار قرار دے گی. انگلش لا, مسلم لا کا بنیادی اصول ہے. اس چیز کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. اس پہ سزا آپ نے کتنی رکھی؟ جی, ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس معاملے میں ہم اس کو 5 سال سزا دیں, اور دوسری بات یہ کریں کہ اس کو ہم, یہ اگر پہلے 1 سال تھا نا, 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ پولیس پکڑ بھی نہیں سکتی. اب جب یہ 5 سال تک سزا ہو جائے گی تو پھر ہمارے قانون میں یہ ایف آئی آر کا کیس بن جاتا ہے, اس کو پولیس پکڑ بھی لے گی. 2 ہم نے کام کی. ایک تو ہم نے اسپیکر کی وضاحت کر دی اس میں, اور بھی طریقے سے اگر آپ انجری کریں گے جذبات کی, وہ بھی شامل ہے. اسپیکر, ایمپلیفائر, سی ڈی, جو بھی ماڈرن ڈیوائسز ہیں, آپ لٹریچر وغیرہ بھی اس میں شامل ہے. اور دوسرا اس میں ہم نے یہ شامل کیا ہے کہ اس کی سزا ہم نے جو ہے بڑھا دی ہے. تو گویا کہ پرانے قانون کو ہم بیف اپ کر کے اور اس کا بہت مطالبہ ہے. میں آپ کو حیران, عوامی سطح پہ اس کی تائید ہے, بہت تائید ہے, اور ہمیں اس کی ضرورت محسوس. اچھا, اب اس کے ساتھ مدارس کے ساتھ ہی جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ مدارس کی جو رجسٹریشن کا مسئلہ ہے, اس میں کل میری بات ہو رہی تھی قاری حنیف جلندری صاحب سے, تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں کرمنل بنا دیا گیا ہے اس فارم میں, جو کہ انہوں نے جس کا ذکر کیا, اس فارم کو آپ چینج کیوں نہیں کر دیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھیں اور رجسٹریشن کا معاملہ جو ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مجھ سے بھی بات کی تھی. میں نے یہ بات پرائم منسٹر کے نوٹس میں لائی ان کے کہنے پر, اور میں آپ کو یہ پبلکلی بتا رہا ہوں. میں نے یہ بات منسٹر انٹیریئر کے نوٹس سے بھی لائی, اور جو اشتہارات آ رہے تھے جس میں وہ ہم نے رکوائے, اور یہ طے ہوا ہے جب تمام علماء کو ہم نے بلایا تھا اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی تھی چند دنوں پہلے,
غالباً پچھلے سیٹرڈے کی بات ہے، ہم نے ان کے ساتھ پورا دن لگایا ہے، قاری صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، تمام ہم نے بڑے بلائے تھے، ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ہم پورے پاکستان کی بنیاد پہ ان کے مشورے سے ایک فارم بنائیں گے، اور جو سب کے اوپر اپلیکیبل ہو. جی ان کے مشورے سے ایک فارم بنائیں گے اور بھی اس کا فائدہ ہوگا. پتہ ہے کیوں؟ ان کا گلا جہیز تھا کہ پولیس الگ فارم لے جاتی ہے، سی آئی ڈی الگ لے جاتی ہے، ٹھیک بات. اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس الگ لے جاتی ہے. اچھا نہیں لگتا نا، مدرسہ بحال تعلیمی ادارہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، یتیم پڑھ رہے ہیں، اس کو اتنی بری نگاہ سے تو ہم نے نہیں دیکھنا ہے نا. اگر کوئی ایک دو انوالو ہے تو انہی پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک بات. اور ہمارے اپنے ادارے ہیں، میں خود مدرسے کا طالب علم ہوں، ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے اس بات پہ، ہمارا کلچر کا حصہ ہے یہ. بے شک بے شک. ہم نے ان سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم ایک فارم بنائیں گے جو پورے پاکستان کے لیے تمام ایجنسیاں اس کو استعمال کریں گے. اور آپ یہ بتا دیں کہ اور ایک فکر اور یہ کہ وہ جمع کر کے مدارس والا اپنا ایک نمائندہ رکھیں گے، تمام کے فارم وہاں ہوں گے، جس نے بھی فارم لینا ان سے لے گا. اب یہ بتا دیں کہ اس پہ دیر کتنی لگے گی؟ دیکھیے یہ صوبوں کو ہم نے کہا، اور انٹیریئر منسٹری اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے. میں آپ کو ٹائم تو نہیں دے سکتا، لیکن میرے خیال میں یہ جلدی صاحب میں ایک بات بتاؤں، آپ نے عوام کی تائید کی بات کی، عوام کی ہی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن عوام یہ چاہتی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ اپنے باتیں کر لی ہیں، اب آپ لاز بھی بنا رہے ہیں، اس کے اوپر اب ایکشن جو ہے نا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ایکشن تو بہت سارے شروع ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لمبی نہیں، وہ تو ایکشن جو حراست میں لوگ لیے گئے ہیں. لیکن یہ جو پہلو ہے نا اس کا، میں آپ کو ڈیٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن میں متعلقہ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم ان کو جلد فارم بنائیں اور اس کو شروع کریں. And you are on it. جی ہم آن اٹ ہے، اور ہمارا اس پہ اصولی اتفاق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی ٹرینچ کی بات کرتے ہیں جو آپ نے لاز کی بات کی ہے. چھوٹی عمر کے بچوں کی شادی. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے چاہیے. مرضی کے فیصلے انسان تب کر سکتا ہے جب انسان عاقل بالغ ہوتا ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہا، اس سے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے مرضی کی شادی کریں والدین سے. میں اس بحث پہ نہیں پڑھ رہا. ہم چاہتے ہیں کہ والدین کلچر کا حصہ ہے، ادب کا حصہ ہے، وہ رہنا چاہیے. لیکن والد کو تو یہ حق نہیں ہے نا، یا چچا کو، ماما کو، دادا کو، اگر باپ مر گیا ہے، یا کسی اور گارڈین کو، کہ 12 سال کی 13 سال کی بچی کی شادی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے نا. اب یہ اسلام میں بھی مناسب نہیں ہے، انگلش لا میں مناسب نہیں ہے. ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک لا ہے، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929. یہ وہ قانون ہے جو حضرت قائد اعظم علیہ رحمت کی بلیسنگ سے بنا تھا. اچھا. اس میں مولانا اشرف علی تھانوی جیسے جید علماء شامل تھے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 سال سے کم کی شادی نہیں ہو سکتی. ہم اس کو تو فی الحال نہیں چھیڑ رہے چونکہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، لیکن 16 سال سے کم کی بچی کی اگر آپ شادی کر دیں گے تو اس وقت لا میں اس کی 6 مہینے سزا ہے، اور وہ بھی کوئی کمپلینٹ کرے گا تو جا کے یونین کونسل کو یا کورٹ کو، تو نہ کرنے والی بات ہوئی نا. اب اس میں بڑے ظلم سامنے آ رہے ہیں. ہم نے علماء سے بھی بات کی ہے، وہ ساروں مذہبی جماعتوں نے بھی ہم سے اتفاق کر لیا ہے کہ ایسا بچہ جو 16 سال سے کم ہے، اس کی اگر آپ شادی ہوگی تو اس کو ہم کرمنلائز کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ 5 سے 7 سال کو سزا دی جائے. اس کا دوسرا پہلو جو سندھ میں ہمیں پیش آ رہا ہے، جس میں ہمیں بہت بدنامی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندو بچیاں، غیر مسلم کرسچن بچیاں، اب وہ بچی ہے، عقل بالغ نہیں ہے، آپ نے وغلا لیا، کسی نے آپ سے میں مزاحن کہہ رہا ہوں، کسی اور نے وغلا لیا، اور اس سے پھر الوپمنٹ کی اور شادی کر لی. دیکھیں شادی ہر ایک کا حق ہے، مذہب کو تبدیل کرنا ہر ایک کا حق ہے. میں اس پہ ایز اے سٹیزن رائے نہیں دے سکتا، لیکن جبر کی شادی تو حق نہیں ہے نا کسی کا. اور وہ اکراہ تو ویسے بھی نہیں ہے، اکراہ حرام ہے. کوارشن میں کوئی لا نہیں ہے جی. کوارشن میں، فراڈ میں، اسلام وہ انگلش لا کہتا ہے کوئی جو کنسنٹ اگر نہیں ہے نا، فری ول، ٹھیک ہے، وہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. بلکہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں ایسی اصطلاح استعمال کی، چونکہ آپ اہل علم میں آپ سمجھیں گے، اس کہتے ہیں طیب نفس، اندر سے اٹھی ہوئی خواہش کو جب بات آپ کریں گے. یہ اسلام میں کنسنٹ کا لیول بہت بلند ہے. انگلش لا میں کنسنٹ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے اندر سے اٹھی ہوئی کوئی بات ہوگی تو تب آپ کی کنسنٹ ہوگی. شادی ایسی تو نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال کے لیے جوتی خرید لینی ہے، زندگی گزارنی ہے. اس میں سزا کتنی ہے؟ دیکھیں ہماری خواہش ہے ان دونوں معاملات میں 7 سال تک ہم سزا کریں، منیمم 5 یا 7 سال. اس پہ کنسنسس ہے تمام ہم نے سب سے بات، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، JUI 16 سال پہ کنسنسس ہے. نہیں، یہ تو لا آلریڈی موجود ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نہیں چھیڑ رہے. اس لا کی ویلیشن میں جو شادی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ میں نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ 16 سال ہے، وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن وہ لا موجود ہے، اس کو ہم امینڈ نہیں کر رہے. اس لا کے اندر سزا 6 ماہ تھی، نان کاگنیزیبل تھا، اب ہم اس کو 7 سال کر رہے ہیں، اور قابل دست اندازی پولیس FIR کیس بنا رہے ہیں. اب اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے جس کے اوپر آپ کام کریں، وہ پبلک لنچنگ ہے، جس کو ہم اکثر آج کل دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی سے آج کل بھی ہوا ہے. سماج میں وائلنس بہت آ گئی ہے،
اور لوگ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. کچھ تو وہ شاید مجبوری ہے کہ اسٹیٹ سسٹم کام نہیں کر رہا. مطلب ہمیں یہ بات آپ ریکگنائز کرتے ہیں اور میں ایکنالج بھی بالکل کرتا ہوں. میں ایک شہری ہوں پاکستان کا. اگر میں اس وقت حکومت کے عہدے پہ ہوں لیکن میں شہری بھی تو ہوں نا. میں نے تو آپ کو پہلا فکرہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے مسائل کو یا پیدا کیا ہے یا اٹینڈ نہیں کیا. میں تو مانتا ہوں. ٹھیک. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے پوری قوم نے کہ ہم نے آہستہ اب اس کو rectify کیا. آہستہ ریکٹیفائی کرنا ہے. اب لوگ مجرم تو نہیں کہنا چاہیے, پکڑتے ہیں اور پبلکلی مار دیتے ہیں. دیکھیے اس میں دو جرم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو مار نہیں سکتے آپ. ٹھیک. اللہ نے منع کر دیا, لاء نے منع کر دیا. ٹھیک. عدالت کے پاس اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ کا کام. ٹھیک. اسٹیٹ اس کو پھانسی دے, جو دے, عمر قید دے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. جج جانے اس کا کام جانے. ٹھیک. اور دوسرا کہ پبلک لوگوں نے اکٹھے ہو کے ہو کرائی اور سب کو لگا دیے. لنچنگ کہتے ہیں ماڈرن ورڈ میں, موب, انڈیویجول گروپ. ٹھیک. اب ہم اس کو offense بنا رہے ہیں ڈرافٹ میں کہ ان ایڈیشن ٹو جو جرم وہ کریں گے, ہڈی توڑ دیتے ہیں کسی کی, مار دیتے ہیں, وہ تو جرم ہوگا. اس کے ان ایڈیشن زیادہ اس کے علاوہ اس ماب کے اوپر لوگوں کے تمام ممبر جو موجود ہیں ان کے اوپر ہم لنچنگ کا, زبردستی کسی کو مارنے کا offense لگائیں گے. اور منیمم اس کی سزا ہم 3 سال تجویز کر رہے ہیں. لیکن یہ اس سزا کے علاوہ ہے جو وہ offense کمٹ کریں. یعنی اگر کوئی جس طرح کل واقعہ ہوا کہ مرڈر ہوا تو مرڈر کی سزا تو ہوگی. مرڈر کی سزا ہوتا پتہ کیا ہے, 100 بندے لنچ میں آ گئے. ٹھیک. مرڈر کا سزا تو 1-2 کو ہوگی نا, باقی کہاں جائے گی. یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے ماب میں. جیسے وہ ایک غیر مسلموں کے ساتھ مختلف جگہ. یہ ابھی بیچارہ ان کو چلا دیا آپ نے. اب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ پتہ نہیں وحشی انسان بن گئے. ہمارا معاشرہ کہاں تک چلا گیا. لنچنگ کو, اور یہ پرائم منسٹر صاحب اس میں بہت ہی پرٹرب ہیں. صاحب ذرا ہیڈ آف اسٹیٹ کی, ہیڈ آف گورنمنٹ کی حیثیت سے جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی ہمارا کم و بیش جو ہے ہم نے کنسنسس. اچھا, اب یہ پیکج جو ہے لاز کا, یہ ہم اس ہفتے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جی, ہمیں اور بھی کچھ چیزیں اگر کہے تو میں آپ کو آج کروں, لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ ہمارا کم و بیش بیہائنڈ دا سین ایک کنسنسس ہم نے ڈیولپ کیا ہے, اور اس کی 1-8 دن میں ہم سمری پرائم منسٹر کو بھیج دیں گے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اتفاق سے, خوش قسمتی سے پارلیمان کے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جائیں گے پارلیمان میں, اس کو ڈیبیٹ کریں گے. اور چونکہ یہ پبلک ویلفیئر کا لا ہے اور اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. دیکھو نا, ملٹری کورٹس پہ تو آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے, ان معاملوں تو میرا کسی کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ آئی تھنک ویلکم. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ 1-2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جی قانون شہادت جو ہے پاکستان کا, اس میں کچھ نقائص ہیں. ویسے بہت خوبصورت لا ہے, لیکن اس میں نقائص یہ ہیں کہ جو یہ سائنس سے پہلے کے زمانے کا ہے. دیکھو آڈیو ویڈیو اس زمانے میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. ڈی این اے نہیں, ڈی این اے کی ٹیسٹنگ. ڈی این اے تو آپ, میں سمجھتا ہوں آلموسٹ 100% ہوتا ہے. ایکوریٹ. فنگر پرنٹ لے لیں, کسی ڈاکو کا ہاتھ ایسے لگ جائے تو وہ تو پکڑ لیتے ہیں اس کو. ساؤنڈ ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, CCTV. صرف ان کی بنیاد کے اوپر, میں پھر کہتا ہوں, صرف ان جدید سائنسی ذرائع کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں سزا نہیں ہوتی. ہمارا لا یہ کہتا ہے کہ پہلے آنکھوں دیکھا, عینی شاہد, اکولر ٹیسٹمنی, ڈائریکٹ ٹیسٹمنی. دیکھو وہ کہاں ملتی ہے, ریپ میں کہاں سے لائیں گے. پشاور میں واقعہ ہوا, ٹیلی فون ہم نے ٹیپ کیے, ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, بندے ہم نے کچھ پکڑ لیے, کچھ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر قانون یہ کہے کہ چشمدید گواہ لاؤ, کہاں سے لائیں گے ہم. ان کے تو گواہ مل جائیں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ میں بہت ہی اس پہ خوش ہوں کہ پاکستان کے اچھے لائرز جن سے ہم نے بات چیت کی, پولیٹیکل پارٹیوں کے لائر سے, انہوں نے مجھ سے اتفاق, انڈیا نے کر لیا ہے, انگلینڈ میں ہو چکا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن سائنٹیفک ڈیوائسز کی بنیاد پر, جدید ترین سائنسی آلات کی بنیاد پر, جو معیاری شہادت, یہ نہیں ہے کچی شہادت, معیاری شہادت جو ہے, اس کی بنیاد کے اوپر, صرف اس کی بنیاد کے اوپر عدالت کو حق ہونا چاہیے کہ ان کو سزا دے. یہ بڑا ریڈیکل کام ہے یہ انشاءاللہ. اور ایک چیز میں ایک اور آپ میں اس میں تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ پولیس سے منسلک ہے. جو 2002 میں پولیس کا لا آیا تھا, جو صوبوں میں لاگو ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ پولیس کی یہ ڈیوٹیز ہیں, اور یہ ڈیوٹیز جب پولیس ادا نہیں کرے گی تو اس کو مقدمہ ہو سکتا ہے, 3 سال سزا ہو سکتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, چونکہ آپ کو پتا ہے پولیس بھی زیادتی کرتی ہے بعض اوقات. اس میں ہم ایک ایڈ کر رہے ہیں, پولیس کی ڈیوٹیوں میں یہ ڈیوٹی ہم شامل کر رہے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کو روکے گا, نفرت والی تقریر کو, فرقہ واریت کو, سیکٹریزم کو روکے گا. کیسے روکے گا؟
मतलब उसकी ड्यूटीज है, मतलब उसकी लॉ जो है चेक करेगा, नहीं चेक करेगा, लॉ इंप्लीमेंट करेगा, एम्पलीफायर का लॉ इंप्लीमेंट करेगा, पाकिस्तान पीनल कोड में जो उनको पकड़ दकड़ करनी है वो करेगा, उनकी डिटेंशन करनी है करेगा, उनकी असेंबली का जब वो लाइसेंस देता है उसको देखेगा, जब वो तगहीर कर रहा है तगहीर उनको पकड़ लेगा। हम पकड़ा करते थे जब हम मतलब आज से 15-20 साल पहले छोटे मोटे अफसर थे, उस वक्त तो काम आसान था, हम जलसों पे चढ़ के पकड़ लेते थे उन लोगों को जो लात वायलेट कर रहे थे। ठीक है, आजकल हालात बदल गए हैं, लेकिन ये ड्यूटी में शामिल है आपके, स्टेट ने आपको ड्यूटी दी, आप छोड़ दें। लेकिन एक चीज ये इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, और वो मेरी रिक्वेस्ट भी है सब लोगों से, गवर्नमेंट के तमाम इदारों से, कि जब आप लॉज बनाते हैं तो फिर उनका मजाक ना बनने दें, फिर उनको सही मानों में लेटर एंड स्पिरिट उनको अप्लाई करें, और उनके जो वायलेटर्स हैं उनको फिर दे शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस। देखिए, मैं इस इत्तफाक करता हूँ, इस पूरी बहस में हमसे लोग पूछते हैं क्या जो ला मौजूद अमल हो रहा है, हम कहते हैं वाकई पूरा नहीं हो रहा। वो कहते हैं क्या सजाएं बढ़ा देने से, नए ऑफेंस के करने से क्या होगा, हम कहते हैं वाकई ये इशू है। लेकिन इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि बहरहाल ला वक्त के साथ बदलना चाहिए, बिल्कुल ठीक, हम बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पुराने लाज हैं उनको अमेंड करना चाहिए। इसके साथ उतना ही अहम है कि कानून को इन्फोर्स करने वाले जितने भी अनासिर हैं उनको मजबूत किया जाए, गवाह को ठीक किया जाए, पुलिस को ठीक किया जाए, प्रोसिक्यूशन को ठीक किया जाए, वकील साहब को ठीक किया जाए, अदालत को ठीक किया जाए। मैं मानता हूँ हम उन पे भी बारी पुलिस की कैपेसिटी की कोशिश हो रही है, प्रोसिक्यूशन को हमने ठीक करना है, लेकिन चूंकि इस वक्त सिर्फ लाश की बात हो रही ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमने शुरू में थोड़ी सी डिस्कस की, वो है फौजी अदालतों का सिलसिला, अगरचे सब जुडिस है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो डिली डैलिंग से काम ले रहे हैं फौजी अदालतों के हवाले से। इवन पीटीआई के अंदर कुछ लोग जो हैं वो उसके खिलाफ चले। नहीं, मैं इस पे मैं वाज़ेह कर दूं कि दो बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग हुई हैं जिसमें इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल सामने बैठे, उन्होंने एक्सपर्ट ग्रुप का तजवीज़ दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान ली, इमरान खान ने तजवीज़ दी थी, मानना चाहिए जो अच्छी बात किसी की हो। प्राइम मिनिस्टर ने लबैक कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नाम दो। उनमें से शेरी मज़ारी हमारी दोस्त है, उन्होंने कहा मैं भी बैठूंगी, वो बैठी हमारे साथ। उनके मशवरे से ये चीज़ें हुई। ये जब ड्राफ्ट बना है मिलिट्री कोर्ट्स का, ये उनके मशवरे से बना। ये ठीक है कि उनके लॉयर हामिद खान ने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, उसके बाद और टीम ने उसमें शामिल हुए, और खुले दिल से मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अब अगर कोई इख्तलाफ है तो है, हमारे साथ उन्होंने 8 दिन लगाए हैं। पीटीआई ऑन बोर्ड थे, अगर एक आध वकील उनका आगे पीछे नहीं, पॉलिटिकल माइल स्कोर अपनी जगह पर है, ठीक, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। पूरे प्रोसेस में हमारे साथ शामिल थे, अभी भी हमारे साथ हैं, और अगर कुछ दाएं बाएं बात करते हैं तो कुछ और चीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, सूबों पे आ जाएं जरा थोड़ा सा। अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इशू है, ये अब अगर थोड़ा सा ट्रिकल डाउन जाएगा तो सूबे जो हैं वो किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं। हमने पंजाब को देखा, उन्होंने काउंटर टेररिज्म फोर्स और इस तरह की चीज़ें और बाकी चीज़ें वो कर रहे हैं। बाकी जो सूबे हैं क्या वो भी उसी स्पीड से? उसमें ये हमें अंदाजा है क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें सूबों ने करनी है। 18वीं तरमीम के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर 100% सूबाई मामला है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट की है जो हम अदा कर रहे हैं आर्टिकल 247 के तहत, अदरवाइज तो ये उनका मामला है, ठीक। तमाम को हम, एक तो पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी गवर्नमेंट है वो हमारे साथ थे, चीफ मिनिस्टर को हमने बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फौज की क़यादत भी बैठी थी, पॉलिटिकल क़यादत भी बैठी थी, चारों चीफ मिनिस्टर बैठे थे जब हमने ये पास किया है आखिरी दफा, ठीक। अब ये तय किया गया उसमें कि फलां फलां, जिसमें आपने काउंटर टेररिज्म फोर्स बताई, मदारस बताए, स्कूल बताए, और जितने भी काम हमने करने हैं, 20 पॉइंट एजेंडा, पुलिस ठीक करनी है, उसमें हमने हर सूबे की बुनियाद पर एक एपेक्स कमेटी बनाई है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर उसमें बैठते हैं, आर्मी का नुमाइंदा कोर कमांडर बैठता है, चीफ सेक्रेटरी आईजी बैठता है। ये फैसले करेगी इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान को, ठीक। तो जिन जिन सूबों में इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी, अब देखो सिंध की कल परसों लास्ट ईयर उन्होंने बड़े अहम फैसले किए हैं, पंजाब कर चुका है, फ्रंटियर में भी अभी हो गया है, बलूचिस्तान में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ ले जाने वाले हैं, ताकि पॉलिटिकल डायलॉग भी हमने शर्त। अच्छा, आपने फौज की बात की है, एक नाकिदीन जो हैं वो आपके ऊपर एक जो नक्द करते हैं वो ये है कि आपने सब कुछ जो है एब्डिकेट कर दिया है और सब कुछ फौज के हवाले कर दिया है। ये इंप्रेशन दुरुस्त है? दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये देखना चाहिए फौज का रोल क्या है। पाकिस्तान ने, आइन ने ये बताया है कि फौज को मैंने बनाया और आपने बनाया है, हम उनको टैक्स देते हैं, ये हमारा कॉर्सिव आर्म है स्टेट का, जैसा पुलिस है जैसे FI है, लिहाजा उनको अब गैर क्यों समझते हैं?
وہ اسٹیٹ کا آرم بھی ہے اور اس کے اوپر سب سے بڑا حملہ بھی ہو رہا ہے. 7,000 جوان جو آرمی کے شہید ہوئے ہیں نا, ہمارے 50,000 ہوئے ہیں. 50,000 20 کروڑ میں ہوئے ہیں, ان کے تو پتہ نہیں 8-10 لاکھ میں 50,000 7,000 جو ہے شہید ہوئے ہیں. اتنے تو 3 جنگوں میں ہم نے نہیں اپنی شہادتیں دی اتنی ہم نے ابھی دی. دشمن تو ہمارے مطلب فوج کے بچوں کو مارنے پہ تلا ہوا ہے, عورتوں کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کے ان اور میری بحث ہی غلط ہے. وہ ہم ہی ہیں. نہیں, ہم ہیں, وہ اسٹیٹ کا ہے, شہری ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے چچا ہیں, میرے اسٹیٹ کا ایک آرگن ہے. اور اتفاق دیکھیں, خوش قسمتی دیکھیں کہ پہلی دفعہ یہ پبلکلی گورنمنٹ کہتی ہے پہلی دفعہ غالباً سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ اور سول لیڈرشپ کٹھی بیٹھی ہے. یہ پلان آف ایکشن مل کے بنا ہے. ایکسپرٹ گروپ میں بھی ڈی جی ایس آئی بیٹھتا تھا, آ کر ان کے ڈپٹی بیٹھتے تھے. تمام ملٹری لیڈرشپ 8 دن سویلین کے ساتھ ایسی بیٹھی ہے. یہ اچھی چیز ہے. اچھا ٹھیک, ہمیں ہر وقت نہیں گلہ اسی کے کرنا ساتھ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو حالات ہیں اس کی بیس کے اوپر ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا جائے, تو کیا یہ ممکن ہے اس طرح؟ دیکھیے, ایمرجنسی ایکسٹریم قدم ہے, ہم نے اس کو اوائڈ کیا ہے, ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ جب یہ بحث ہو رہی تھی سندھ آپریشن کی تو صاف ظاہر ہے ہم سے یہ پوچھا گیا تھا, بینگ اے لا مین, میں بھی جاتا رہا کراچی ہر میٹنگ میں, تو اس گورنمنٹ کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, لہٰذا اس کو پنجاب پروونشل گورنمنٹ انڈر دی کیپٹنشپ آف قیم علی شاہ صاحب جو الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ لیڈ کریں گے. ہماری ایجنسیاں ان کی پشت پہ کھڑی ہوں گی. بات یہ ہے کہ وہ چونکہ تھوڑا لوکل ایک پولیٹیکل پرابلم ہے اس کی وجہ سے, لیکن آپریشن میں مشورہ ان کا شامل تھا, ایم کیو کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ابھی بھی پرائم منسٹر خود تشریف لے گئے. دیکھیں نا, جب ٹمپریچر بڑھا ساتھ کٹھا بٹھایا. ایمرجنسی کی طرف ہماری کوئی تجویز نہیں, نہ ہم فی الحال اس کو چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, لیکن ہیومن رائٹس قائم رہیں. ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس قائم رہنے چاہیے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کا پیراڈائم ہے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یہ ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے, تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سوشل لیول پہ اور سوسائٹل لیول پہ چینجز لانے کی بھی اسی قدر ضرورت ہے؟ ایک فار دا ٹائم بینگ تو آپ اس کو کر سکتے ہیں کاؤنٹر, لیکن ان دا لانگ رن آپ کو اس نیریٹو کے کاؤنٹر نیریٹو بھی لانے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان میں یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف گولی یا ملٹری کورٹ چلانی ہے. دیکھیے, اس کے اندر یہ بھی شامل ہے, جیسا آپ نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جب تک آپ حل نہیں کریں گے پولیٹیکلی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو فاٹا میں ریفارمز لانے پڑیں گی. اس کے لیے ہم نے کمیٹی گورنر کی زیر سربراہی بنا دی ہے کہ بھائی اس کے میڈالٹیز طے کرو کہ کیسے کرنا ہے. اس کے اندر سلیبس کا ریفارم شامل ہے. اچھا, اب ایک چیز میں اس کے اندر ہیٹ سپیچ کو روکنا شامل ہے. میں تھوڑا سا وائنڈ اپ اس فیز میں آ گیا ہوں, لیکن ایک ایشو تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی شاید ریلیٹ کرتا ہوگا, لیکن ہمارے انٹرنل پرابلمس میں تو وہ ہے ہی ہے, داعش کا. اس کے بارے میں اگرچہ وہ انٹیریئر کا ایشو ہے, وہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں ہے ایشو, لیکن رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ داعش کہیں نہ کہیں یہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی نیشنل ایکشن پلان. اصل تو وہ پیراڈائم مائنڈ سیٹ ہے جس کی آپ نے بات کی, وہ بدقسمتی سے دین مذہب اسلام جو آپ اور میں مطلب مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اسلام کا مطلب امن کے علاوہ ہے کیا, کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو کسی کو دیکھو کہو السلام علیکم, بلکہ فرمایا افشوا السلام بینکم, سلام پھیلاؤ. مذہب ایسا دین ہے ہمارا, اس کو بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے خون کا جو ہے مذہب بنا دیا ہے. وہ کبھی طالبان کی شکل میں آتا ہے, کبھی داعش کی شکل, کبھی داعش کی شکل میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسلام کی بہتر تعلیمات کاؤنٹر نریٹو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے اس کی. ایک چیز بتائیے گا کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کی سفارش آئی ہے 22ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور ججز تقرری کیس کے حوالے سے, اس میں میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا, اس میں ڈرافٹ میں جو چیز آئی ہے, ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ if a nomination made by the judicial commission is not confirmed by the parliamentary committee, the commission shall send another nomination within 45 days. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ decision of the parliamentary committee shall not be called in question in any court on any ground whatsoever. تو اس میں جو parliamentary supremacy ہے وہ انشور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیے, آئین میں لکھا ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ اس کی تھوڑی میں آپ کو مختصر 2 فکروں میں ہسٹری بیان کر دوں. دنیا پوری میں ججوں کو اپوائنٹ کرنے کے کئی ماڈل ہیں. ایک ماڈل یہ کہ ایگزیکٹو بناتی ہے, ایک ماڈل ہے کہ جج خود بناتے ہیں اپنے میں سے, ایک ماڈل ہے کہ دونوں کو ملا دیا جائے. ٹھیک, ہمارے پاس ایگزیکٹو ماڈل تھا, ہم لگاتے تھے.
वो 18वीं तरमीम ने हमने चेंज किया, हमने तजर्बा किया। हमने कहा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर 8-10 इकट्ठे बैठे, जज बैठे, चीफ ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 सीनियर जज बैठे, रेलिवेंट हाई कोर्ट बैठे, अटार्नी जनरल बैठे, बार कौंसिल का नुमाइंदा बैठे, लॉ मिनिस्टर बैठे। ये मकसद हमारा यही था ताकि मिल के बैठे। उस सिस्टम में कुछ लोगों को इतराज़ात है, नया सिस्टम है ना जी, अगरचे थ्योरेटिकली अच्छा है, सारे बैठे हैं, लेकिन इसमें कम बेश हो ये गया है कि 1-2 आदमी की मैं तफसील में जाए बगैर उनकी डोमिनेंस बढ़ गई है। अच्छा, फिर ये हुआ कि कुछ पार्लिमानी कमेटी ने इतराज़ात किए तो लोग कोर्ट्स में चले गए, कोर्ट्स के रिमार्क्स आए, कुछ फैसले आए, तो इसलिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के जो आपस में इख्तियारात हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस, ये वाज़ेह होने चाहिए। ये नया तजर्बा है, ये वाज़ेह होना चाहिए कि नॉमिनेट कौन करेगा, ये वाज़ेह होना चाहिए। आखिर में सिर्फ वन लाइनर कमेंट, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब फौत हो गए आज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीसीबी के भी चेयरमैन रहे हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, जो आदमी फौत हो जाए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कोई कोताही हुई तो उसको माफ़ फरमाए, और मुझे अपनी ज़िंदगी में उनकी इस अलमनाक वाक़े से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और आपका शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, और एज़ ऑलवेज़ वेरी इंसाइटफुल एनालिसिस, और आपकी कॉम्पिटेंस पे तो हम वैसे ही काफ़ी रश करते रहे हैं, आज भी करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तफसील से अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे। इस पर हम मज़ीद भी किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उसमें तशनगी रह गई है, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी नेशनल एक्शन प्लान की, और अब हम बात करेंगे कल जो आपने देखा कि एक मिसाइल राद, जिसका नाम है, जो कि कुरान में से लफ्ज़ निकाला गया है, अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब थंडर है, और बल्कि थंडर फिश के हवाले से भी इसको अरबी में यूज़ किया जाता है। उस राद मिसाइल का तजुर्बा हुआ, कामयाब तजुर्बा था। एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, ACLM जिसको कहते हैं, और ये 350 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। स्ट्रेटेजिक जो इसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, उसके हवाले से लैंड एंड सी पे भी ये बड़ा ज़बरदस्त इसका इफेक्ट है। मनूवरेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसका ज़रा तजिया करते हैं कि हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में इसका क्या रोल होगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजिया निगार जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क़य्यूम साहब, ये जो रात का कल तजुर्बा हुआ, और उस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, और इसका हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो मिसाइल का तजर्बा हुआ है, ये हमारे मिसाइल की सीरीज में 5वां छठा है इस नौयत के जो मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, और इसने हमारे डिटरेंस को फर्दर रीइंफोर्स किया है, जो हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। इसका पहला तजर्बा तकरीबन 11 मई को हुआ था 2005 में। फिर ये उस वक्त बाबर जो इसका पहली वर्जन है, और फिर 2007 में, फिर 2009 में, फिर 2011 और 2012 में भी, और तकरीबन 700 किलोमीटर के ये मुख्तलिफ होते रहे। ये जो है ग्राउंड टू ग्राउंड भी हो सकता है, ये सी टू ग्राउंड भी हो सकता है, और ये एयर टू ग्राउंड भी हो सकता है। और अभी जो हमने तजर्बा किया है ये एयर टू ग्राउंड है। क्रूज मिसाइल की जो फैमिली है, या ये कॉन्सेप्ट इज एज ओल्ड जो कि सेकंड वर्ल्ड वार का जर्मन ने V1 इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई, ट्रांजिस्टर्स आ गए, तो ये बहुत अच्छा हुआ। आपको याद होगा कि टॉमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिका ने यूज किए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, BGM 109, और उसमें से 5-6 बलूचिस्तान में भी गिरे थे। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लो फ्लाइंग है। ये जो अभी तजर्बा किया है ये न्यूक्लियर टिप भी है, कन्वेंशनल भी है, और इससे ये इसके लिए टारगेट्स जो है वो होते हैं मसलन कमांड हेडक्वार्टर्स, मसलन मिसाइल्स लॉन्चिंग एरियाज,
مثلاً ریڈارز کی سائٹس وغیرہ پہ اگر دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے تو آپ کا جہاز اس ویسینٹی میں جا کے اپنے آپ کو ان کے ایئر ڈیفنس سے دور رکھ کے تو کیا جنرل صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں اسی حوالے سے یہ جو کہا گیا جاتا ہے کہ یہ لو آلٹیچیوڈ پہ ٹریول کرتا ہے اور ٹیرین ہگنگ میزائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا؟ جی بالکل، یہ ریڈار کی ڈیٹیکشن سے نیچے رہتا ہے نا. ٹرین ہگنگ کا بالکل یہی مطلب ہے کہ گراؤنڈ لیول سے تھوڑا سا اونچا رہ کے اور یہ ساتھ لو فلائٹ پہ، تو دیٹ از، اور اس کے علاوہ اس کی اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے کہ جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ اگر آپ کسی کھڑکی سے بھی گزارنا چاہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ امریکنز نے سوڈان کے اندر ایک دکان تھی جو کہ فارماسیوٹیکل کی تھی اور دے تھاٹ کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے تو وہاں یہ اس کو مارا تھا. تو اس لیے یہ بہت ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور پاکستان جو اپنی ٹیکنالوجی میں اضافہ کرتا ہے وہ ہم اپنے ڈیفنس کیپیبلٹی کو بڑھاتے ہیں. ہمارے کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں. اوفینسو ڈیزائنز انڈیا کے ہیں جو کہ اگنی میزائل انہوں نے اگلے دن 31 کو کیا ٹیسٹ، اور وہ انٹر بیلسٹکس ہے اور 5000 کلومیٹر پہ جائے گا وغیرہ وغیرہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف صرف ان لوگوں کو ہونا چاہیے، ان طاقتوں کو جو پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتی ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم مؤثر طریقے سے بڑا اپنا اوفینسو ڈیفنس کر سکتے ہیں. اچھا جنرل صاحب، یہ جو کروز ٹیکنالوجی ہے جو کہ بہت ہی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے اور بہت ہی کم ممالک کے پاس ہے، یہ جو کروز ٹیکنالوجی ہے، تو تھوڑا سا یہ ذرا سمپل ورڈز میں بتا دیں کہ یہ ہے کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ان چند ممالک میں ہے جن کے پاس یہ ہے، تو اس سے پھر ہمارا ڈیفنس تو مزید امپریگنیبل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی فار شور. دیکھیں ہماری اللہ کے کرم سے جو نیوکلیئر بھی ہماری کیپیبلٹی ہے اس پہ ہمیں کوالٹیٹیو ایج ہے اوور آور ایڈورسریز. اور اسی طرح ہم ڈیفنس کے لیے اپنی مدر لینڈ کے لیے پوری طرح تیار ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا کنونشنل فورسز بڑی زیادہ بڑھا لی ہیں اور بہت کچھ وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو جو اوفینڈر ہوتا ہے اس کو 3 گنا زیادہ فوج چاہیے ہوتی ہے، اور اس کی 3 گنا زیادہ فوج ہونے کے باوجود پھر بھی وکٹری کے کوئی چانسز کلیئر نہیں ہوتے. ہمارے پاس اللہ کے کرم سے یہ ڈیفنس ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ، اور ہمارا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہوگا. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے یہ میزائل بنایا اور جو اس میزائل ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہیں تمام لوگوں کو ہماری طرف سے سلام ان کو، اور ہیٹس آف ٹو دیم. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مزید ناقابل تسخیر ہو. اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے، لیکن آخر میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کرکٹ کی. آج آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین دوسرا میچ بھی پاکستان نے بہت ہی برے انداز سے ہارا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو اب یہ کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے چانسز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر پاکستان کیپٹن جناب شعیب ملک صاحب. ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ملک صاحب آپ مجھے جب پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں تو میں کیا بتاؤں آپ کو کیسا ہوں، کہ جب میچ ہوتا ہے تو بڑا ایکسائٹمنٹ میں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور فجر کے وقت نماز پڑھنے کی فوراً بعد یہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. تو وہ اگر دیکھیں اور اس کے بعد پھر جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے، آج کا جو میچ تھا اس میں تو مجھے شرم آ رہی تھی. ملک صاحب آپ کے کیا خیالات؟ دیکھیں ٹیم ہماری ہے، شرم نہیں آنی چاہیے. دیکھیں ابھی 2 میچز ہوئے ہیں اور ورلڈ کپ سے پہلے یہی 2 میچز تھے. ٹھیک ہے ہم لوگ دونوں جو ہے نہیں جیت پائے، لیکن ہمیں تھوڑا پازیٹیو بھی دیکھنے چاہیے، اور ہماری ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے اب. تو ان 2 میچز وہ ہم ایز پریکٹس اگر لے لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور ویسے بھی I'm sure جو ٹیم مینجمنٹ ہے، جو کیپٹن ہے، وہ یہی کوشش کر رہے ہوں گے کہ رائٹ کمبینیشن جو ہے وہ بنے. یہ کب بنے گا ملک صاحب؟ اب ورلڈ کپ تو شروع ہونے جا رہا ہے، 15 تاریخ کو پہلا میچ ہے آپ کا، اس سے پہلے وارم اپ میچز ہیں، وہ بھی کوئی اتنا امپیکٹ تو نہیں ڈالیں گے، لیکن دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ میچ آپ کا ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارا کمبینیشن ابھی تک نہیں کہیں کلک ہو پا رہا. دیکھیں انڈیا سے جو آپ کا میچ ہے نو ڈاؤٹ بڑا میچ ہے، اور اب انڈیا جب آ جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں وہ انڈیا سے میچ آ گیا. لیکن اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ انڈیا سے نہیں بھی میچ ہوتا تو یہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے. اس کو پہلا میچ ہمیشہ جو ہے اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا مورال جو ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے. اور ہمارا یہ اگر جیتیں گے تو یہ ہمارے لیے گڈ لک ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم لوگ یہ میچ ہارتے ہیں تو ہمارے لیے بیڈ لک ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ
یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اگر میچ جیتیں گے, میں نے پہلے بھی کہا تھا جیسے کہ جتنا آپ نے پول میں پہلی دو ٹیمز میں اگر آپ فنش کریں گے تو آپ کو تھوڑا جو کوارٹر فائنل ہے وہ تھوڑا ہلکا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو بھلا دیں. ٹھیک ہے, آپ 2 میچز ہار رہے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے کم بیک کرنا, بٹ ٹمورو از اے نیو ڈے, دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. آپ اس میں سے جو پازیٹیوز ہیں ان کو آگے لے کے جائیں, اور جہاں پہ آپ کی مسٹیکس ہیں بیٹھیں وہاں پہ میٹنگز کریں. جو پلیئرز ہیں وہ جو ہے ان سے ان کی ان پٹ لیں اور دیکھیں کہ بہتری کہاں پہ لانی چاہیے. میں دیکھیں ابھی آدھی ٹیم کھیل رہی ہے, نہ ہم لوگ بالرز پورے جو ہے بالنگ اٹیک کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, نہ ہم لوگ بیٹنگ کو کر رہے ہیں. یا ہمیں ایک چیز کرنی پڑے گی, ہمیں یا بیٹنگ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا یا بالنگ کو کرنا پڑے گا. اور یہ جو ملک صاحب یہ جو یاسر شاہ کو لے کے گئے تھے اس کی نقاب کشائی کب ہوگی؟ کن کو لے کے گئے تھے؟ یہ یاسر شاہ کو بھی تو ہم لے کے گئے ہوئے ہیں نا. جی بالکل لے کے گئے ہیں. دیکھیں نیوزی لینڈ میں ذرا تھوڑے چھوٹے گراؤنڈز ہوتے ہیں تو وہ کانفیڈنس شیک ہو جانا تھا, اگر اللہ نہ کرے ان کو مار پڑ جاتی. تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے ہماری جو مینجمنٹ ہے وہاں پہ. اب میرے خیال میں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ اور ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ ان کو کھلائیں, یا ان کو جہاں بھی تھوڑا ٹرننگ ٹریک ملے وہ وہاں پہ اس کو دیکھیں. ہمارا انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس وکٹ میں اتنا باؤنس نہیں ہے, وہ سب کانٹیننٹ سے ملتا جلتا وکٹ ہے, اور وہاں پہ بال ذرا ٹرن بھی ہوتا ہے. تو میرے آئی ایم شیور وہاں پہ سمجھدار لوگ ہیں. کچھ اللہ کرے کہ شعیب آپ کا جو آپٹیمزم ہے وہاں پہ بھی شیئر کیا جائے, اور اللہ کرے کہ اس آپٹیمزم کے بدلے میں آپ کو بھی وہاں پہ بلا لیا جائے. ہماری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ انجرڈ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات. آپ کا بہت شکریہ شعیب, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور ناظرین ایک چیز میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ ہماری جو پی سی بی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے کہ ٹیم بناتے وقت اور تھوڑا سا خیال رکھیں, کیونکہ جب ہم باقی ٹیموں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی ٹیم فائنلائز کر رہی تھی 1 سال 1.5 سال پہلے, تو ہمارے ہاں لیگل بیٹلز چل رہی تھیں. ایک چیئرمین آ رہا تھا, دوسرا جا رہا تھا, تیسرا آ رہا تھا, دوسرا جا رہا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور پھر ورلڈ کپ میں باقی لوگوں کے لیے تو پیسے موجود نہیں ہیں, لیکن 3 کروڑ روپیہ رکھ دیا گیا ہے گورننگ بورڈ اور ان کی تمام فیملیز کو ورلڈ کپ دکھانے کے لیے. ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ جاتی ہے تو ادھار لے کے جاتی ہے, تو ہماری جو کرکٹ ٹیم کے جو گورننگ بورڈ کے لوگ ہیں پی سی بی کے, وہ ورلڈ کپ دیکھنے جا رہے ہیں. اور اس حالت میں کہ جہاں پہ پاکستانی ٹیم پرفارم ہی نہیں کر رہی ہے, تو خدا کے لیے اس کے اوپر ذرا دیکھیں, کیونکہ پاکستانیز جو ہیں یہ واچ کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ کو اور کرکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ خبروں کو بھی. تو پلیز اپنا جو ہاؤس ہے اس کو آرڈر میں کریں اور کام کریں اپنا جو کہ کرنا چاہیے. سیر سپاٹے جو ہیں یہ تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے. اگر پاکستان کی ٹیم سفر کرتی ہے تو پھر پی سی بی کے جو لوگ ہیں وہ دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو یہاں پہ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اس طرح کسانوں کو اجازت دیجیے. کل رات 11 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.